عورت کو چار دیواری میں قید کرنے کی بجائے اسے معاشرے میں اعلیٰ مقام دلانے کی کوششوں میں مصروف نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایات کے برعکس ملالہ کی پیدائش کے وقت ہی اس کا نام اپنے شجرہ نسب میں لکھ دیا تھا، حالانکہ لڑکیوں کے معاملے میں ایسا ہوتا نہیں تھا۔ لیکن اب وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے سارے خاندان کی شناخت بن چکی ہے اور ان کا شجرہ نسب ملالہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ضیاء یوسفزئی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ اس معاشرے میں سب اختیار مردوں کے پاس تھا، مجھے کبھی یہ چیز صحیح نہیں لگتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی ملالہ کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دیا۔ یاد رہے کہ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی ایک ماہر تعلیم، انسانی حقوق کے علمبردار اور استاد ہیں۔ انہوں نے لوئس کارپینٹر کے ساتھ مل کر سن 2018 میں انگریزی میں لیٹ ہر فلائی کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جسے دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کتاب سے پہلے ضیاء الدین یوسفزئی کی بیٹی ملالہ یوسفزئی بھی میں ہوں ملالہ کے عنوان سے کتاب لکھ چکی ہیں۔ جب ایک کتاب یوسفزئی خاندان پر شائع ہو چکی تھی تو اس دوسری کتاب کو لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بارے میں ضیاء الدین یوسفزئی کہتے ہیں کہ پہلی جو کتاب تھی اس میں بنیادی طور پر ہمارے خاندان کی کہانی ہے، لیکن چونکہ وہ ملالہ کی کتاب ہے تو انہی کے بارے میں تھی، لیکن کچھ چیزیں میری زندگی میں ایسی تھی جو اس کتاب میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ میری کتاب نہیں تھی۔ اب اس کتاب میں میری اپنی زندگی، ایک بچے، بیٹے، بھائی، شوہر، باپ اور ایک استاد کی حیثیت سے میرے جو مختلف کردار ہیں جیسا کہ سب کے ہوتے ہیں، تو میں نے یہ سفر کیسے طے کیا، اس کی کہانی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اور ترپکئی ایک روایتی صنفی امتیاز والے معاشرے میں پیدا ہوئے، اور اہم بات یہ کہ کس طرح ہم دونوں نے ایک ایسے خاندان کی تشکیل کی جو صنفی برابری پر یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھر ایسا ادارہ ہوتا ہے جس میں سب کے یکساں حقوق ہوتے ہیں۔ دوسرا، میرے بیٹوں کے حوالے سے اس کتاب میں وہ تمام مشکلات کا ذکر ہے جو برطانیہ آنے کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پرواز کرنے تو میری زندگی کی کہانی کا زیادہ احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ میں جس معاشرے اور گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ ایک روایتی اور مردانہ معاشرہ ہے جہاں تمام تر اختیار مردوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، مطلب کھانا اچھا دیا جاتا تھا، اگر مرغی بنی ہے تو اس کے گوشت کے بہتر حصے ہمیں دیے جاتے تھے، کپڑے بہتر ملتے تھے، گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے تو وہ بھی پہلے ہمیں دی جاتی تھی کیونکہ ہم مرد تھے۔ سب سے بڑی تفریق یہ تھی کہ مجھے تعلیم کا موقع ملا مگر میری بہنیں اسکول سے محروم رہیں۔ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ اس میں میرے والدین کا زیادہ قصور اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کے اسکول نہ صرف بہت محدود تھے بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب بھی وہی رویہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو لڑکوں کی تعلیم کو دی جاتی ہے۔ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بہت امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور عمر تقریباً 18 یا 19 سال کی ہوگی، تب میں نے لوز یعنی وعدہ کے عنوان سے ایک نظم لکھی جو بعد میں سن 2000 میں میری پشتو کتاب خمینۃ الزوندوی میں شائع ہوئی۔ میں نے اس کتاب میں عہد کیا تھا کہ میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، آزادی اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا رہوں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ پھر جب ملالہ پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ اس نسبت سے نہ پہچانی جائے کہ یہ فلاں کی بیٹی، بیوی یا بہن ہے، بلکہ اس کا اپنا نام اور حوالہ ہو، جیسے میوند کی ملالہ لئی تھی، اور یہ نام بھی اسی سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پھر چند روز بعد جب میرا کزن ہمارا شجرہ نسب لے کر آیا تو اس میں سب مردوں کے نام تھے، لیکن میں نے قلم سے اپنے نام سے ایک لکیر کھینچی اور نیچے ملالہ کا نام لکھ دیا، جس پر وہ حیران ہوا کہ کیسا عجیب بندہ ہے جو اپنے شجرہ نسب میں لڑکی کا نام لکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب جب مذاق میں میرا بیٹا اتل یوسفزئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب کا نام لیٹ دم فلائی کیوں نہیں، یعنی ہم بھی اڑنا چاہتے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ صدیوں سے اڑ رہے ہیں۔ اس سے مراد ہر لڑکی کا یہ حق ہے کہ اس کے پر نہ کاٹے جائے تاکہ وہ بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکے۔ ضیاء الدین یوسفزئی نے بتایا کہ وہ ملالہ میوند، فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو اور آسما جہانگیر سے متاثر ہیں۔ ضیاء کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان کی بہادر خواتین کے بارے میں سنتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے اور زندگی میں آگے جا سکتی ہے۔ انہوں نے مغربی نوازی کے الزامات کے جواب میں کہا کہ دنیا بھر میں ملالہ کو جو پذیرائی ملی یا اب مل رہی ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ جاپان سے لے کر امریکہ تک اور آسٹریلیا سے افریقہ تک، حتیٰ کہ مشرق وسطیٰ میں بھی ملالہ کے بارے میں اسکولز، کالجز اور جامعات میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ ترکی، فرانس، جاپان یا کہیں بھی جائیں اور وہاں پوچھیں کہ ملالہ کون ہے تو متوقع جواب یہ ہوگا کہ ملالہ وہ لڑکی ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ ضیاء الدین یوسفزئی کہتے ہیں کہ رہی بات اپنے وطن عزیز کی، تو ایک مثل مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ یقیناً پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے یا ہماری آئیڈیالوجی سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں بلکہ خواتین کی آزادی اور خود مختاری کے بھی دشمن ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت امن کے مخالف ہیں، تو ایسے لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری مخالفت کریں گے اور تنقید بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہم پر مغرب کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور بے بنیاد دشنام ترازیاں کرتے ہیں، جس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ باقی پاکستان ہم پہلے بھی آئے ہیں اور دوبارہ بھی آتے رہیں گے،
وہ ہمارا اپنا وطن ہے. ہمارا تو اس سال بھی پاکستان آنے کا ارادہ تھا مگر کرونا کی وجہ سے منصوبہ ادھورا رہ گیا. ضیاء الدین یوسفزئی نے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یقیناً پاکستان کو ملالہ کی ضرورت ہے کیونکہ نائجیریا کے بعد پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جہاں تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب بچے بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارا خواب ہے کہ ہر لڑکی کو کم از کم 12 سال تک مفت معیاری اور مخلوط تعلیم حاصل ہو. جس طرح ملالہ اکثر کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھوں کہ کوئی بھی لڑکی اسکول سے باہر نہ ہو. لہٰذا سوات میں ایک چھوٹا سا اپنی برادری کا لیڈر تھا تو وہ میرا ساتھ دے رہی تھی. اب وہ بین الاقوامی سطح پر ایک رہنما ہے اور ان کے جو کروڑوں سپورٹر ہیں ان میں ایک میں بھی شامل ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.